السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو بالکل نئے لوگ ہیں جو میرے اس چینل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ لوگوں کو پیچھے ساری میری جو ویڈیوز ہیں وہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک کو آپ باقاعدہ طور پر تجوید، اس کے باقاعدہ رولز، اس کے قواعد، صفات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شروع سے ہی جان سکیں گے۔ تو پارہ نمبر 12 ہمارا چل رہا ہے، سورہ یوسف ہے، اور آیت نمبر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 41، جس میں ہم حدیث بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دیکھیں گے جس میں خواب کی تعبیر کا ذکر کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ۔ لفظی ترجمہ: یا صاحبی السجن، اے زندان کے دونوں ساتھیوں، اما رہا احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی، پس وہ پلائے گا، ربہ، اپنے آقا کو، خمرن، خامیم را، شراب، واما، اور رہا، الآخر، دوسرا، اور لیکن دوسرا کیا کرے گا، فیصلب، صاد لام با، پس وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل، تو کھائیں گے، الطیر، پرندے، من رأسہ، اس کے سر میں سے، قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، الذی، وہ جو، فیہ، جس میں، تستفتیان، فا تا واو، تم دونوں جواب مانگتے ہو۔ دیکھیں، ہر بات کا ایک وقت، یا آپ سمجھ لیں برہان کا ایک وقت اور مقام ہوتا ہے، موقع محل دیکھ کر ہی ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی شادی کا موقع ہے تو وہاں پر آپ اپنی تبلیغ کرنے چلے، نہیں، اوپر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کی جو خصوصیات تھیں وہ ہم نے ان کو، ان کے پیچھے چلتے ہوئے، ان باتوں کو، ان پوائنٹس کو لیتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ تبلیغ کے انداز کو اپنانا ہے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ وقال، اور کہا، للذی، اس کے لیے، ظن، کہ اس نے گمان کیا تھا، انہو، کہ بے شک وہ، ناجن، نون جیم واو، نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے، اذکرنی، ذکر کرنا میرا، عند ربک، اپنے آقا کے پاس، فانساہ، نون سین یا، تو بھلا دیا اس کو، الشیطان، شیطان نے، ذکر کرنا، ربی ہی، اپنے آقا کو، فلبث، لام با تھا، عرصے تک ٹھہرنا، تو ٹھہرا رہا، فی السجن، قید خانے میں، بضع، با ڈاٹ عین، سنین، سال۔ وہب بن منبع کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں اور حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال رہے، اور بخت نصر کا عذاب بھی 7 سال رہا، اور بعض کے نزدیک 12 سال، اور بعض کے نزدیک 14 سال قید خانے میں رہے، واللہ عالم۔ وقال الملك
إني أرى 7 بقرات سمان 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ وقال، اور کہا، الملک بادشاہ نے، انی بے شک میں دیکھتا ہوں 7 بقرات با قافرہ گائیں، سمان سین میم نون موٹی، یأکلہن کھا رہی ہیں ان کو، 7 عجاف عین جیم فا پتلی، و7 اور 7 سنبلات سین نون با لام بالیاں، خضرن خا ضاد را سرسبز، و اخرى اور دوسری، یابسات یا با سین خشک۔ یا ایھا الملأ اے اہل دربار، افتونی فتاواؤ جواب دو مجھ کو، فی رؤیایا را حمزہ یا میرے خواب کے بارے میں، ان اگر کنتم ہو تم، للرؤیا را حمزہ یا خواب کے لیے، تعبرون عین با را تعبیر کرتے۔ یہاں پر ہمارا جو لیسن ہے 43 آیات تک ہے، تو آپ لوگ اسے ضرور یاد کریں، ساتھ ساتھ سمجھیں، بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔